اے ایف سٹوری ڈیلائٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بیوہ چاچی کے گھر رہتا تھا۔ وہ اکیلی عورت تھی۔ چاچی عمر میں مجھ سے اتنی بڑی نہیں تھی۔ جب میں ان کے گھر رہنے آیا تھا تو میں کافی صحت مند تھا۔ اب میری صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں نیا جوان ہو رہا تھا۔ یہ بات چاچی اچھی طرح جانتی تھی کہ میں شروع سے ہی بڑی عمر کی عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اس بات کا چاچی نے مجھ سے فائدہ اٹھایا تھا۔ چاچی دن بہ دن نکھرتی جا رہی تھی۔ پہلے سے زیادہ جوان نظر آنے لگی تھی۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا مجھے چاچی کے گھر رہتے ہوئے۔ اس 1 سال میں مجھے کافی زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ چاچی کا اس طرح میرے ساتھ ایک بستر میں سونا مجھے تو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن چاچی ہر رات ڈر لگنے کا بہانہ بنا لیتی کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ صبح میں اٹھتا تو میری قمیض کے بٹن کھلے ہوتے اور میرے سے عجیب طرح بو آ رہی ہوتی، جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں۔ مجھے یاد ہی نہ ہوتا کہ میں نے رات سونے سے پہلے کیا پیا تھا۔ آج حد سے زیادہ سردی تھی اور چاچی سکن کلر کی باریک نائٹی پہنے واش روم سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے کہا کہ آپ کو نائٹی میں سردی نہیں لگتی کیا؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ چاچی بستر میں آ کر لیٹ گئی اور میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر بولی، دیکھو میں کتنی گرم ہوں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ چاچی کے دونوں، اف، آج میں نے پہلی بار کسی عورت کو چھوا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنا ہاتھ پیچھے بناؤں، لیکن پھر سوچا کہ کہیں چاچی میری شکایت امی سے نہ لگا دیں۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور دوسری طرف منہ کر کے سونے کی کوشش کی۔ آدھی رات گزری تھی کہ مجھے رضائی میں سے چاچی کا ہاتھ حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں دیکھ نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد چاچی کی ایک لذت بھری آواز آئی اور ساتھ ہی چاچی کے ہاتھ بھی رک گئے۔ میں اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ سمجھ نہ پاتا کہ رضائی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دن اس طرح گزرنے لگا۔ چاچی آہستہ آہستہ کچھ زیادہ ہی مجھ پر مہربان ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی سکول سے آتا تو چاچی میرے سامنے جان بوجھ کر جھک کر کام کرتی، جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ذہن چاچی کی طرف میل ہونے لگتا تھا۔ میری ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ اس دن سکول سے گھر آیا تو چاچی شاید نہا رہی تھی۔ واش روم کے اندر سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اتنے میں چاچی کی آواز آئی کہ بیٹھو، میں نہا کر نکلتی ہوں اور پھر کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا اوکے اور صحن میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد چاچی نے آواز دی کہ ثاقب ٹاول پکڑانا، اور چاچی نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور اپنا دیدار کرواتے ہوئے مسکرانے لگی۔ پہلی بار میں نے اپنی چاچی کو ننگا دے کر اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا اور رہی سے ہی میری ہمت جواب دے گئی۔ رات ہوئی تو میں روز کی طرح منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے کسی کا ہاتھ میرے نفس کے اوپر آ کر لگا۔ میں نے آنکھ کھول کر رضائی کے اندر دیکھا تو جان نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بیٹھتا، چاچی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، 10 منٹ لیٹے رہو، اس کے بعد تمہیں ایسا مزہ دوں گی کہ یاد رکھو گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ چاچی کافی تجربہ کار خاتون ثابت ہوئی تھی، جو ساتھ ساتھ اچھی طرح گائیڈ بھی کرتی گئی، اور میری عمر 17 برس تھی اور میں اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میرے والد کا اپنے کپڑوں کا کاروبار تھا، جس کی آمدن سے ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے۔ چاچی کی نسبت ابا کا کاروبار چھوٹا تھا اور بچے بھی زیادہ تھے، مگر ابا نے پھر بھی ہمیں بہت اچھا کھلایا پلایا تھا اور اچھے اداروں میں پڑھا بھی رہے تھے۔ جبکہ چاچا کا صرف ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ چاچا کی وفات کچھ ہی عرصہ پہلے ہو چکی تھی اور چاچی نے اپنے بیٹے کو بہت محبت سے پالا تھا۔ باپ کی کمی تو اولاد کو رہتی ہی ہے، مگر چاچی نے کوشش کی تھی کہ باپ کی کمی محسوس نہ ہو، اور اس کے بیٹے کو منہ سے جو بھی فرمائش نکلتی تھی وہ ضرور پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مگر ہماری زندگی الگ تھی۔ ہمارا کھانا پینا اور پہننا الگ تھا، لیکن تعلیمی اخراجات اور گھر کے دوسرے اخراجات میں ابا کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ لگ جاتا تھا، اور کچھ وہ پیسے بچا بھی رہے تھے تاکہ بچوں کی شادیوں کے وقت انہیں ادھاروں کے چکر میں نہ جانا پڑے۔ اس لیے ہم بہن بھائیوں نے اپنی خواہشات کا دائرہ
कुछ महदूद कर रखा था, लेकिन हमारी चाची के बेटे की तो अलग ही बात थी। चाची का बस नहीं चलता था कि पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर से एक ही बार वार दें। चाची और मेरी अम्मी में बहुत दोस्ताना ताल्लुक था, और इसमें ज़्यादा हाथ मेरी अम्मा की खुश अखलाकी और हमदर्द फितरत का होना था, और चाची अपनी ज़ात में महदूद रहने वाली इंसान थीं। उनकी सारी तवज्जो और सारी नरमी और मोहब्बत सिर्फ अपने बेटे के लिए ख़ास थी, वरना उनसे बात की जाती तब वो जवाब देती थीं। हमारा और चाची का घर पहले साथ हुआ करता था, और चाची की वफ़ात के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक कदरे महंगे और अच्छे इलाके में जा बसी थी। लेकिन हमारे ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए थे। हम अक्सर औकात चाची के घर जाया करते थे, और मेरा कज़न भी अक्सर व बेशतर हमारे घर चला आता था। वो बहुत मुअद्दब और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की वफ़ात के बाद वो हर मसला मेरे अब्बा ही से पूछता रहता था। मेरी माँ को भी माँ का दर्जा देता था, और बहन भाइयों से भी बहन भाइयों वाला रिश्ता ही था। क़यामत हम पर तब टूटी जब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह उस कज़न के मर जाने की इत्तला हुई। हम सब को ही दिली सदमा पहुंचा था, और सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वो एक रोज़ पहले ही सबसे मिलकर गया था और बिल्कुल ठीक ठाक और हशाश बशाश था। फिर सुबह ऐसा क्या हुआ था? इंसानी फितरत का तकाजा है, हम जब भी मौत का सुनते हैं तो उसकी वजह तलाश करने लगते हैं। हमें लगता है कि फ़लाँ बंदा अगर मरा है तो कोई वजह होगी, हालांकि मौत के लिए वजह का होना ज़रूरी नहीं होता। हम भी अपने कज़न की मौत पर रोते धोते चाची के घर पहुंच गए। सामने हमारा कज़न अब्दी नींद सो रहा था, और यह मंजर हमारे लिए इतना अज़ियतनाक था कि दिल फटने वाला हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहां पहुंचे थे, और हमारा कज़न दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें इस तक जाना पड़ा था। पूरे घर में रोने धोने की आवाज़ें आ रही थीं, जिसकी वजह से हम सभी गमज़दा थे और उन्हें देख रहे थे। बेशक चाची का सदमा हम सबसे बड़ा था। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुँचे और अपने कज़न की मौत की वजह दरियाफ्त करने लगे। तब चाची ने बताया कि रात को अच्छा भला था और खाना पीना भी चाची के साथ किया, और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ बोझल है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने उसे फौरी सोने और आराम की हिदायत देकर उसको कमरे में भेज दिया। मगर सुबह जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए चाची उसे जगाने लगाई, उसके कमरे में पहुंची तो वो मरा हुआ था। इसकी इस मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, और वो तकरीबन पागल हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर उसे पुकार रही थी। जब हमारे कज़न का जनाजा उठा तो चाची बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हमारी अम्मी उदास चाची को संभाल रही थीं। इर्द गिर्द के लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे कि इतनी ज़मीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार किसके हवाले करेंगी, क्योंकि शौहर पहले मर गया था और जवान बेटा जो इकलौता सहारा था अब वो भी मर गया। मेरी अम्मी को लोगों की इस परेशानी पर अफसोस हुआ। ऐसे मौका पर जब माँ अपना जवान बेटा खो चुकी थी, उसे भला ज़मीन जायदाद से क्या मतलब हो सकता था? इसकी तो कुल कायनात और सारी जायदादें ही औलाद थीं, और वही इसके हाथ से जा चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद मुश्किल से होश में लाया गया था, मगर जब वो होश आने के बाद उनका बेटा दफना देने की बात सुनी तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। मेरी अम्मी ने मुझे चाची के घर रहने का कहा कि मैं उसका सहारा बनूं। मैं भी काफ़ी बड़ा हो गया था और कज़न की मौत को भी काफ़ी साल गुजर गए थे। चाची कहती थी कि मुझे अकेले कमरे में डर लगता है, और वो मेरे साथ एक ही कमरे में सोया करती थी। और एक रात अचानक चाची ने अपना हाथ मेरी शलवार में डाला। चाचा के फौत होने के बाद वो बिल्कुल तरस गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं रात लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। चाची वहाँ पर आई और सोफे पर बैठे मेरे साथ टीवी देखने लगी। उसने अपना हाथ मेरे कांधे पर रखा और अपनी एक टांग मेरी टांग के ऊपर रख दी थी। मैं भी मज़ा लेने के लिए तरस रहा था, लेकिन चाची होने के नाते
مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا اور چاچی پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ بعد میں مجھے ایسا لگا کہ چاچی کے کمرے سے سسکنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا، چاچی سے پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چاچی نے پہلے تو مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کہا کہ کچھ دیر کے لیے میں اکیلا رہنا پسند کروں گی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد چاچی میرے کمرے میں آ گئیں اور بولنے لگی کہ میں اپنے سب کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے دل میں چاچی کے لیے بہت زیادہ احساس پیدا ہونے لگا اور میں نے بھی معاف کرنا ہی مناسب سمجھا، اور اس کے بعد چاچی اور میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور چاچی کے لیے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہو گئی تھی، اور میں چاچی کے ساتھ کام کروانے میں بھی ہاتھ بٹاتا۔ کچھ عرصہ بعد چاچی نے شادی کر لی تھی اور پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ شادی کے 1 مہینے بعد میں نے گھر جانا مناسب سمجھا اور چاچی کو اس بات سے آگاہ کیا، کیونکہ چاچی اب اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی اور اب سے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ چاچی نے بھی مجھے رہنے پر مجبور نہیں کیا، لیکن چاچی نے ایک الوداعی تقریب منعقد کرنے کا سوچا اور اس دن سارے رشتہ داروں کو بلایا۔ میرے خاندان کے بھی سب لوگ شریک تھے۔ چاچی نے سب کے سامنے میرے ابو، امی، بھائیوں اور میرا شکریہ ادا کیا۔ چاچی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ میرے ساتھ گزارے اچھے لمحات بھول نہیں پا رہی تھی۔ تقریب ختم ہونے پر میری نئی چاچی اور چاچو نے مجھے گلے لگایا اور چاچی نے روتے ہوئے مجھے دروازے پر آ کر الوداع کیا۔ اس کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہ سٹوری ڈیلائٹ چینل کے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔